کہ عشق نبی کو بڑھا دے تو، ہر نفرت کو مٹا دے تو، عشق محبت بہنے دے، یاد نبی کو جگا دے تو، لب پہ ہو ذکر طیبہ، دل میں ہو عشق طیبہ، روح میں نور طیبہ، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی. ساتھ میں نعت خوانی کے علاوہ پڑھائی کو بھی مینیج کر رہے ہیں؟ جی میں پڑھتا بھی ہوں. یہ شہر محبت یہاں مصطفیٰ ہے، یہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وجہ شہرت کون سا کلام بنا؟ کہ شان میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین ہے، یہ محبوب خدا وہ رحمت للعالمین. شیر خان بھائی، ایک تو نام ماشاءاللہ آپ کا ہے، یہ ایسے نام پٹھانوں میں اکثر زیادہ سننے کو ملتے ہیں، شیر خان، طوفان خان، سمندر خان، دولت خان، ایسے نام کیوں؟ کل تو میں نے سنا تیزاب خان آیا ہوا تھا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوئی، لیکن وہاں پر تو کلام پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جی بالکل ممانعت ہے. آپ کا وہاں پر کون سا کلام پڑھنے کو دل چاہا؟ آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. ختم آخر ہوا یہ سفر دوستو، اب نہ جانے ملیں گے کدھر دوستو، دل ہے مغموم زخمی جگر دوستو، چھوڑ جائیں گے پیارا نگر دوستو، اشک جاری ہے آنکھوں سے یوں بے بہا، الوداع 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 الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ابو عائشہ، اور میں ہوں ریحان حبیب مدینہ منورہ سے. آج ہمارے ساتھ پاکستان کی بہت خوبصورت شخصیت موجود ہیں. آف کورس آپ نے ان کو سنا ہوگا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں. آج ہم نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنے پوڈ کاسٹ چینل پر بلایا ہے. سنیں گے ان کی خوبصورت نعتیں مدینہ منورہ میں بیٹھ کے. چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، جناب محمد انس نذیر، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے چچا جناب محمد شیر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مدینہ میں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. مدینہ میں آپ کی پلاننگ کیسے ہوئی آنے کی؟ مدینہ میں ہماری پلاننگ 2 سال پہلے سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جائیں گے، اور 2 سال پہلے ہی ہم نے ساری چیزیں پوری کی، لیکن بلاوا نہیں تھا ہمارا. تو پچھلے سال میں نے حج کا ارادہ کیا تھا، تو میرے NIC میں کچھ نام کا مسئلہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے حج کا وہ ہاتھ سے چلا گیا. تو اس کے بعد پاسپورٹ بن گیا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اب جب بن گیا ہے حج نہ صحیح عمرہ ضرور. پھر والدہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے سگے بھتیجے ہیں؟ جی، یہ میرے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. تو کیسا پلان بنا؟ آپ کے خاندان میں بھی کوئی نعت خواں ہے کہ آپ نے سوچا کہ ان کو نعت خوانی کی فیلڈ میں ڈالنا چاہیے، یا ان کی آواز ایسی تھی؟ کس طرح سوچ کے اس فیلڈ کے اندر آئے؟ خاندان میں تو نعت خوان تھوڑے سے ہٹ کر ہے، اور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے خود شوق تھا نعت خوانی کا، اور میں کافی عرصے سے نعت خوانی کر چکا ہوں مدرسوں میں. ماشاءاللہ. تو اس وقت یہ اسٹوڈیوز کا دور اتنا نہیں تھا. ٹھیک. تو وہاں اس وقت اسٹوڈیو جانا ایسا تھا کہ آپ ایک بہت بڑے نعت خوان ہو تب جا کے آپ اسٹوڈیو جاؤ گے. پھر چلتے چلتے کچھ شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے کام کاج لگے، تو وہ شوق ختم ہو گیا. پھر کچھ عرصے بعد یعنی 2018 میں تو ان کو ہم نے نعت پڑھتے ہوئے گنگناتے ہوئے سنا. صحیح. پھر وہاں سے دوبارہ ایک چیز ذہن میں آئی، اور ایک چیز کہ ہم اگر ہم خود نہ بن سکے تو اپنے گھرانے میں کسی نہ کسی کو آگے نکال لیں اس معاملے میں. ٹھیک. پھر وہاں سے ہم نے اپنے نعتوں کا آغاز کیا.
صحیح. آپ تو ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے ہی ہیں. آپ کس کو سنتے ہیں؟ میں زیادہ تر میرے استاد ہیں حافظ منیر احمد، میں ماشاءاللہ. زیادہ تر ان کا سنتا ہوں. اور بھی صحیح. بہت سارے نعت خوان ہیں بڑے حضرات، میں ان کا سنتا رہتا ہوں. سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی تھی؟ میری وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ بھی انہی کی نعت ہے. میں نے وہی سنی تھی تو میں وہی گنگنا رہا تھا، تو انہوں نے سن لی. وہ جب انہوں نے سنی تو مجھے بتایا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، ابھی دوبارہ پڑھنا. جب میں نے ان کے سامنے پڑھا وہ، تو پھر چونکہ اس وقت دوست بھی تھے حافظ منیر صاحب اور یہ، ہم، تو انہوں نے میری آواز ریکارڈ کر کے انہیں بھیجی. تو صحیح. وہیں سے پھر سلسلہ جو ہے شروع ہوا. شروع ہوا. اسٹوڈیو ہم لوگ گئے، کلام ریکارڈ کروایا ہے. میرا کلام سب سے پہلا کلام یہی ہے، وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اس کو ذرا اسی انداز میں اگر سنا دیں تو. جی ضرور. لیکن یہ جملہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. جی جی تھوڑا جی سا جی جملہ چینج کرنا پڑے گا. جی 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 پہلے آپ نے پڑھا تھا وہ شہر وہی، محبت، اب یہی پڑھنا شعر. پڑے گا یہ شہر محبت. بے شک. سنائیں جی. واہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ. یہ شہر محبت یہاں مصطفیٰ ہے، یہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. سبحان یہ اللہ. سونے سے کنکر، یہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، اللہ. کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. یہ شہر محبت یہاں مصطفیٰ ہے، یہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک ماشاء اللہ. اللہ. جزاک اللہ. مزہ آ گیا. سبحان اللہ آپ کو اللہ. خیر عطا فرمائے. آمین. آمین آمین ثم آمین. اس کے بعد آپ کا یہ سٹارٹنگ ہو گئی جی، جی، کہ اب نعت خوانی میں ہی جانا ہے، تو ساتھ میں نعت خوانی کے علاوہ پڑھائی کو بھی مینیج کر رہے ہیں. جی جی میں پڑھتا بھی ہوں. میں نے 7 کلاس تک پڑھا ہے، تو اس کے بعد میں نے حفظ شروع کیا. ماشاء تو اللہ. پھر میں نے جو ہے اسکول کا جو ہے وہ روک دیا. ٹھیک. انشاءاللہ حفظ کے مکمل ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے کنٹینیو کریں گے اسکول. ٹھیک. ابھی میرے 20 پارے ہو گئے الحمدللہ ماشاء اللہ. حفظ میں. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. آمین ثم آمین. تو جن کی نعتیں پڑھتے ہوئے آپ مدینہ المنورہ میں جی، جی. پہنچے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ دربار علیہ پر وسلم. پہنچ کر کیسا فیل کیا؟ بہت بتانے کے وہ قابل نہیں ہے کہ جب میں نے پہلی نظر میں یہ ہرا گنبد دیکھا، پیچھے جو بھی تھا وہ سارا بھول گیا اللہ. بالکل. یعنی کہ سن وہیں پہ نظریں جو ہے ٹکی ہوئی تھی. یہ کیفیت تھی میری. ماشاء اللہ، بہترین. اور زیارتیں بھی کی مدینہ منورہ کی؟ نہیں ابھی فی الحال تو نہیں کی، اچھا ابھی ہمارے دن ہے یہاں پہ اچھا تو اچھا. جائیں گے. تو آپ نے اپنے کلام بھی کچھ لکھے ہیں؟ نہیں میں لکھتا نہیں ہوں، اچھا. یہ میں ہمارے مختلف شاعر ہیں وہ لکھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں. صحیح. کون کون سے شاعر ہیں؟ بہت سارے ہیں، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. اچھا اچھا. جی ابھی صرف اسٹوڈیو میں پڑھتے ہیں یا جیسے پاکستان نہیں، میں نہیں، رواج اسٹیج- ہے اسٹیج پر بھی؟ جی جی اتنا خاص نہیں جاتا ہوں اسٹیج پہ، کیونکہ ابھی اس کی وجہ سے پھر پڑھائی بھی بالکل. وہ ہوگی. سب ہوتے. اسٹوڈیو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہفتے کی رات کو جاتے ہیں، یعنی کہ کل اتوار ہے تو چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کل اتوار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اسٹیج یہ ہوتا ہے تو پھر ان کے حساب سے جانا جی، پڑتا ہے، ان ان کے کے ٹائمنگ کے حساب حساب سے. سے. بالکل بالکل. صحیح. پوری رات وجہ شہرت کون سا کلام بنا؟ سب سے مشہور کلام ویسے بہت سارے ہیں، شان میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین، یہ بھی مشہور ہوا ہے میرا. سنا دے پھر ہمیں بھی. ضرور، کیوں نہیں، سماعت کیجیے گا.
کہ شان میں سب سے جدا وہ رحمت للعالمین ہے، یہ محبوب خدا وہ رحمت للعالمین. آپ کی سیرت و صورت کا مماثل ہے نہیں، آپ کی سیرت و صورت کا مماثل ہے نہیں، حسن کی اعلیٰ عطا وہ رحمت للعالمین ہے، یہ محبوب خدا وہ رحمت للعالمین. اور حسن یوسف پر کٹی تھی ہاتھوں کی بس انگلیاں، حسن یوسف پر کٹی تھی ہاتھوں کی بس انگلیاں، لیکن جان جس پر ہو فدا وہ رحمت للعالمین ہے، یہ محبوب خدا وہ رحمت للعالمین. اور کس کے بس میں ہے کہ تیری مدحتوں کو لکھ سکے، کس کے بس میں ہے کہ تیری مدحتوں کو لکھ سکے، ہر معترف جس کا خدا وہ رحمت للعالمین ہے، یہ محبوب خدا وہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کوئی کلام کراچی سے باہر جا کے بھی پڑھے ہیں پنجاب والی سائڈ پہ؟ جی جی جی، پنجاب کون سی سٹی میں گئے تھے؟ پنجاب ملتان میں گیا ہوں میں، لاہور گیا ہوں، خانیوال، خانگڑھ، یہ سب تقریباً گیا ہوں میں. یہ پورا پاکستان ماشاء اللہ گھوما ہوا ہے. یہ پورا پاکستان تو نہیں، خیر پنجاب میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں میں گیا ہوں. صحیح مطلب ابھی تھوڑا سا ہے نا، یہاں تک پہنچیں گے پھر پاکستان بھی گھوم لیں گے. تو آپ جب جاتے ہیں تو اکیلے جاتے ہیں یا کوئی ساتھ نہیں، جاتا ہے؟ چاچو ہوتے ہیں میرے ساتھ. چاچو مستقل، والد صاحب بھی جاتے چاچو کی تو اپنی 2 شادیاں ہوئی ہیں، تو وہ کیسے آپ کو ٹائم دیتے ہوں گے؟ ہیں؟ بس یہ ان کی محبت ہے. ان کی محبت ہے یا ادھر محبت کی کمی ہے؟ وہ اللہ، یہ تو مذاق تھا. ان کی واقعی محبت ہے، قربانی ہے آپ کے ساتھ، یہ چلتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ آپ پر بہت زیادہ قربانی دے رہے ہیں، تو آپ کو بھی ان کا خیال کرنا چاہیے، زیادہ دیر نہیں لے کے جانا چاہیے. تو شیر خان بھائی، ایک تو نام ماشاءاللہ آپ کا ہے، یہ ایسے نام پٹھانوں میں اکثر زیادہ سننے کو ملتے ہیں، شیر خان، طوفان خان، سمندر خان، دولت خان، ایسے نام کیوں؟ کل تو میں نے سنا تیزاب خان آیا ہوا تھا. حضرت ہے اس طرح کے بہت سارے نام ہیں کہ اس وقت یعنی آج سے اب جتنے بھی نیا دور گزر رہا ہے 2000 کے بعد سے جی جی، یا 2010 کے بعد سے، تو بہت سارے لوگ یعنی ہمارے پٹھانوں میں اب تقریباً الحمدللہ ہر گھر میں آپ کو عالم، حافظ، مفتی جی، ملے گا. بالکل. اور میرے گھر میں بھی الحمدللہ میں خود حافظ ہوں، اور ان کے جو والد صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی، وہ بھی مفتی ہے. ماشاءاللہ. تو آگے کا دور اس طرح آ رہا ہے کہ ہر گھر میں 2 3 علماء ہے. بے شک، تو وہ نام کے مطلب کو جانتے ہیں، اور اس چیز کو وہ بڑا مطلب سوچتے ہیں کہ آگے جا کر اس نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب جیسے پرانے نام ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ اسی طرح کے نام رکھتے تھے. جیسے کہ میرا خود کا نام جو ہے میری دادی نے رکھا ہے محمد شیر خان. تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد کا شیر ہے. اللہ، تو اس وقت وہ مجھے شیر کہتے تھے. تو پھر اس کے بعد جو ہے جو کاغذی نام ہے وہ اس میں یہ ہے کہ محمد شیر خان. پھر اس طرح میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب، ان کا نام ہے نذیر احمد، یعنی وہ بھی ہے ڈرانے والا. صحیح. تو یہ پرانے نام وہ اس خیال سے رکھتے تھے اور ایک تناسب سے رکھتے تھے کہ ایک سلسلہ چلتا رہے اس چیز کا. تو اب ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ میڈیکل پڑھ رہا ہے، تو اس کا نام ہے اسد اللہ، وہ اللہ کا شعر ہے. تو اس طرح کی چیز چلتی ہے آتی ہے. انس نذیر بھائی،
جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوئی، لیکن وہاں پر تو کلام پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جی جی کچھ بالکل. ممانعت ہے. آپ کا وہاں پر کون سا کلام پڑھنے کو دل چاہا، وہ کلام ہمیں سنا دیں. ویسے تو بہت سارے کلامات ہیں، لیکن یہ ایک کلام ایسا ہے کہ میرا دل چاہا کہ میں یہ کلام پڑھوں. تو یہ کلام میں آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کرنا چاہوں گا. سبحان اللہ. سماعت کیجئے گا. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، بعد اللہ کے اعلی رتبہ تیرا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، اے حبیب خدا خاتم المرسلین، آپ سے چمکی انسانیت کی جبی، آپ کے در کا خادم ہے روح الامین. اے نبی آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ ہی کے لیے اے رسول امین. رب نے پیدا کیے آسمان و زمین، مقتدی انبیاء آپ ہیں مقتدا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، بعد اللہ کے اعلی رتبہ تیرا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ ہمارے ایک قریبی دوست ہے، بہت زیادہ قریبی دوست ہے ہمارے، حافظ سجاد احمد. یہ ان کا لکھا ہوا ہے. وہ خود بھی ابھی علم مکمل نہیں ہوا ان کا، ابھی تعلیم جاری ابھی بھی تعلیم جاری ہے ان کے، غالباً کوئی 5 یا 6 درجے میں ہے. صحیح. یہ انہوں نے لکھا ہے اور اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے. ہم سے پہلے بھی یہ کیے، کسی نے پڑھا ہے، ایک بچے نے پڑھا ہے، ماشاء اللہ. وہ بھی کافی چلا ہے. پھر اس کے بعد بھی ہم نے یہ ریکارڈ کیا تھا. غالباً اب اس وقت موجودہ وقت میں 13 ملین یا 12 ملین کے قریب یہ یہ کلام سنا جا چکا ہے یوٹیوب پر. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ اگر ہم باقی جگہوں پر اگر ساری چیزوں کو ملائے، آڈیوز پر یا پھر ٹک ٹاک، جتنے بھی پورے سوشل مطلب میڈیا پہ ہاں، یہ تقریباً کوئی 2 بلین سے اوپر اس کی ویورشپ ہے. ماشاء اللہ. ٹک ٹاک پہ تو صرف اور صرف اس کے 4 ملین کے قریب اس کے اوپر لوگوں نے پوسٹنگ کی ہے. صحیح صحیح. ماشاء اور اللہ. بہت زیادہ تیزی سے، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے انسٹاگرام کا، لیکن بہت زیادہ تیزی سے اس میں چلا ہے. ٹھیک ٹھیک. Instagram. کلام ہے کتنا خوبصورت ماشاء اللہ. ایک آپ کا پشتو میں کلام ہے پڑھا ہوا جو 13-14 ملین پہ بھی گیا ہوا ہے، جی جی وہ اگر سنا سکے تو. اچھا پشتوں میں پشتوں میں وہی جون کمو نصیب شخوگی مان سرا، جون کمو نصیب شخوگی مان سرا، مونگ بزو جنت تد جانان سرا، جون کمو نصیب شخوگی مان سرا، مونگ بزو جنت تد جانان سرا، وی ہاغ قصبہ عرش د سوری لاندې وي، هاغه قصبه عرش د سوری لاندې وي، هاغه قصبه عرش د سوری لاندې وي، هاغه قصبه عرش د سوری لاندې وي،
minaci lari sugda Qur'an sara mung bazu jannat da janan sara way har khob nari vi da nafsi nafsi har khob nari vi da nafsi nafsi har khob nari vi da nafsi nafsi ہر خواب ناری وی د نفسی نفسی ټول بوي په غم او په خفقان سرا مونږ بزو جنت ته د جانان سرا مونږ بزو جنت ته د جانان سرا. ماشاءاللہ. آپ اس کی تھوڑی ترجمانی کر دیں کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جن کو پشتو سمجھ نہیں آتی ہوگی. اس کلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب جیسے اس نے کہا کہ جند کم و نصیب شخوگ ایمان سرا، یعنی اگر ہمارا ایمان کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو منگ بزو جنت تد جانان، یعنی ہم پھر حضور علیہ السلام یعنی اب یہاں پر نام نہیں لیا ہے لیکن جانان یعنی ہر کسی کا وہ جانان ہے، یعنی ہر کسی کا وہ دل بھی ہے اور دل سے بڑھ کر ہے. تو اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا گیا کہ ہم سب پھر جائیں گے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو پشتوں میں یہ کہا گیا کہ ہم سب جائیں گے جانان کے ساتھ. پھر اس کے بعد ایک اور کڑی اس نے پڑھی ہے، اگلا جو اس نے شعر پڑھا اس میں یہ ہے کہ ہا قصبہ عرش دسور لاندی، یعنی ہر بندہ وہ عرش، یعنی وہ بندہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو قرآن پاک سے محبت کرے گا. اللہ بے شک، یہ بہت بہترین ماشاءاللہ. اچھا انس نذیر بھائی، میری اپنی خواہش ہے کہ ایک کلام میں آپ سے سنو عشق مصطفیٰ پہ جو ابھی ریسنٹلی آپ نے پڑھا ماشاءاللہ. جی 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 تو وہ اگر تھوڑا سا سنا دیں. ضرور، کیوں نہیں حضرت، آپ کی فرمائش اور ہم پوری نہ کریں اللہ آپ کو ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ. سماعت کیجئے گا، شاعر کیا خوب لکھتے کہ عشق نبی کو بڑھا دے تو، ہر نفرت کو مٹا دے تو. عشق نبی کو بڑھا دے تو، ہر نفرت کو مٹا دے تو. عشق محبت بہنے دے، یاد نبی کو جگا دے تو. لب پہ ہو ذکر طیبہ، دل میں ہو عشق طیبہ، روح میں نور طیبہ. صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی. چہرے کا نور ایسا، ماہ جمال کامل، گفتار میں حلاوت مثل کمال کامل. بارش کا قطرہ قطرہ، ذکر نبی کا صدقہ، سبزہ کے رنگ مہکے دلکش فیض مدینہ. ظلمت میں نور آیا، آقا پر نور آیا، دل کا سرور آیا. صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی. اللہ اکبر ماشاءاللہ. مزہ کرا دیا حضرت. ہم جزاک اللہ، عمرہ جزاک کرنے جا رہے اللہ ہیں خوش یہ رکھے. راستے میں سنی تھی ہم نے. میں نے کئی دفعہ سنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا آپ کون سے کلام کی بات کر رہے ہیں. آپ نے عشق مصطفیٰ کی بات کی. جی جب سٹارٹ ہوا تو میں کہ یار یہ تو وہی ہے جو میں سنتا جاتا ہوں. اکثر میں غیر عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں یا تلبیہ ہوتے ہیں گاڑی میں، یا پھر اکثر یہ میں نہ سنتا رہتا ہوں. کچھ نعتیں ایسے دل کو لگتی ہیں کہ وہ یاد بن جاتی ہیں. جی یہ کلام بھی کچھ اس طرح ہے کہ یہ کلام اصل میں طرز کسی اور کی ہے. ہمارے ایک بہت ہی اچھے ساتھی ہے، وہ بھی نعتخوان ہے کافی، وہ خود لکھتے ہیں، ان کی عادت یہ ہے. اور حافظ طیب رحیمی نام ہے ان کا، ٹھیک. وہ کراچی میں وہ بھی رہتے ہیں. تو وہ ان کی یہ چیز جو ہے نا ہمیں بڑی پسند آئی. پھر ہم نے اس سے باقاعدہ طور پر اس چیز کی اجازت لی کہ ہم اس طرز پر پڑھنا چاہ رہے تھے. صحیح. اور ہم نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ہم اس طرز پہ پشتو پہ لکھیں گے. ٹھیک. لیکن ہمارے ایک شاعر ہے عزیز اللہ غالب صاحب، بہت سارے کلام اس نے لکھے ہیں اور بڑے کافی مشہور ہے وہ. جی مشہور. اور سوات کے رہنے والے ہیں. صحیح. تو ان کو ہم نے یہ طرز بھیجی کہ آپ اس کے اوپر لکھ کر دیں پشتو میں. غالباً اس سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے واللہ عالم، کہ انہوں نے اس طرز پہ اردو پر نعت لکھ دی. تو یہی نعت تھی.
اچھا وہ جب ہمارے پاس وہ کلام آیا، جب اس نے لکھ کر بھیجا تو ہم نے دوبارہ طیب بھائی سے رابطہ کیا کہ ہم نے کلام تو ہم نے لکھوایا ہے لیکن وہ بنا ہے اردو میں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اس کا پارٹ 2 بھی کروایا ہے اور اس کو میں بعد میں کروں گا جب تک آپ یہ نہ ڈالیں. تو بس ان کی محبت ہے اور بڑا سپورٹ ہے ان کا کہ انہوں نے جب ہم نے کلام ریلیز کیا انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی تشہیر بھی کی، اپنے پلیٹ فارم پر بھی ڈالا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ بہت زیادہ چل گیا تب تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. پھر اس کے بعد ان کا اسی طرز میں ایک اور پارٹ بھی آیا. تو یہ ان کی ایک محبت ہے اور یہ بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی، یاد رکھنی چاہیے جو جس نے جو اچھائی کی ہے وہ اچھائی بیان کرنی چاہیے. وہی انسان کامل ہے اللہ جو تعالیٰ اپنے اس وقت کو یاد رکھے. جی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. آمین آمین. آپ حضرات آئے عمرے پر تشریف لائی اور یہاں پر مدینہ منورہ میں ہیں. دوست صحباب یہاں پر، جیسے ہماری آپ کے ساتھ پہلی ملاقات تھی اور لگ نہیں رہا تھا کہ پہلی ملاقات ہے. ماشاءاللہ ان کے ساتھ اتنی انسیت اور مذاق اور گپ شپ اور الحمدللہ بھائی چارہ بن گیا. تو اب یہاں سے واپس جا رہے ہیں، ایک افسردہ ماحول ہے، جانے کی ایک تھوڑی سی کیفیت بن جاتی ہے کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے. بہت دل عجیب غمگین کیفیت ہے. ہوتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے. بندہ گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بے شک 2 بیویاں ہوں، لیکن پیچھے کی طرف ہوتا ہے تھوڑا سا کہ قدم چلتے آگے ہیں، دل و دماغ پیچھے کی طرف آتا ہے. اس کے بارے میں آپ یہ تھوڑی سی آپ وہ امیجیشن کیا بولتے ہیں اس کو، ذہن میں تخیل پیدا کر کے آپ وہ چیز ایک دو اشعار اس پر. ہاں اشعار سنا دیں. بالکل ایک ایسا کلام میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو یہ کلام آپ کی فرمائش پر اور ہمارے پیارے بھائی کیمرہ مین عبد الباسط بھائی کی فرمائش پر آپ کی سماعتوں کے اندر سماعت کیجیے گا. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں. الوداع الوداع دوستو الوداع 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 دوستو الوداع الوداع دوستو الوداع الوداع. چشم پرنم ہے اور دل خفا ہے میرا، ایک دوجے سے ہم ہو رہے ہیں جدا، پھر نہ جانے ملیں گے نہیں کچھ پتا، وقت فرقت اچانک ہے یوں آ پڑا، کتنی مغموم ہے آج بات صبا. الوداع 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 الوداع. ختم آخر ہوا یہ سفر دوستو، اب نہ جانے ملیں گے کدھر دوستو، دل ہے مغموم زخمی جگر دوستو، چھوڑ جائیں گے پیارا نگر دوستو، اشک جاری ہے آنکھوں سے یوں بے بہا. الوداع 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 الوداع. اللہ اکبر. یہ کلام زیادہ تر مشہور ہوا اس حج پہ. جی میرے ایک دوست ہیں احتشام بھائی، کراچی کے ہی ہیں، حج و عمرہ انفو پر کام کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں لوگوں کو. حج کے تیسرے دن غالباً دوسرے دن انہوں نے جب الوداع ہو رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں مکہ سے حج مکمل کرتے ہوئے، تیسرے دن غالباً چوتھے دن، تو ان کی پہلی ویڈیو آئی. وہ لگاتے نہیں ہیں نعت وغیرہ، بس وہ اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں حج کے متعلق، عمرہ کے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کلام لگایا ہے. اچھا تو کلام یہی لگا ہوا تھا. تو میں نے پھر جو ہے نوٹ کیا یہ چیز، میں نے پھر ان کو بولا خیریت؟ کہتے دل بہت غمگین ہو رہا تھا، 40 دن ایک وقت گزارا ہے لوگوں کے ساتھ، جی پھر وہ ایک محبت بڑھ جاتی ہے روم میٹ کے ساتھ رہتے ہوئے، پھر کھانا کس طرح لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک وقت گزارا ہے، بالکل بالکل. اب الگ ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا عجیب سا فیل ہو رہا تھا، تو میں نے یہ کلام لگا دیا. یہ ہمارے ایک دوست ہے، یہ بھی قریبی دوست ہے، ان کا ہمارے یہاں آنا جانا بھی ہوتا ہے. ان کا نام ہے ذوالقرنین. ان کا پورا نام جو ہے وہ ہے ابن صادق، صحیح، لیکن وہ ذوالقرنین ابن صادق لگاتے ہیں. ٹھیک، تو یہاں پر انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لگایا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ گمنام رہے کہ یہ کس نے لکھا ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ اس کی اپنی ایک دل کے اشعار ہے.
اور یہ یہاں پر فٹ ہو گئی. اب جس چیز کو جو مقبولیت جہاں سے مل جائے. اللہ اکبر، بہت خوبصورت کلام ہے یہ. ابھی آپ جو ہے واپسی ہے آپ کی مدینہ منورہ سے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ان کے لیے چند ایک اشعار ہو جائیں. مدینہ منورہ میں بیٹھ کے لوگ تڑپتے ہیں، جی اکثر ویڈیوز ہماری دیکھتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، ہوں اور نہ بھی کریں تب بھی ہر کسی کی محبت ہے مدینہ کے ساتھ. بے شک. کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کا شہر ہے، مبارک شہر ہے، تڑپ ہے، محبت ہے، آنا چاہتے ہیں. تو ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے 2-4 اشعار کسی ایک نعت کے. کہ رحمت کبریا مدینے میں، نور بے انتہا مدینے میں، رحمت کبریا مدینے میں، نور بے انتہا مدینے میں. ارے کیا بتاؤں ہے کیا مدینے میں، کیا بتاؤں ہے کیا مدینے میں، ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، رحمت کبریا مدینے میں. اور کوئی سنتا نہیں بیان میرا، تجھ پہ ہر راز ہے عیا میرا. کوئی سنتا نہیں بیان میرا، تجھ پہ ہر راز ہے عیا میرا. ارے دل نہیں لگ رہا وہاں میرا، دل نہیں لگ رہا وہاں میرا. ارے بیچ دے اے خدا مدینے میں، رحمت کبریا مدینے میں. اور کر لیا عشق نے قریب مجھے، سب سمجھنے لگے عجیب مجھے. ارے دیکھ کر بولے یہ طبیب مجھے، دیکھ کر بولے یہ طبیب مجھے. اس کی ہے بس دوا مدینے میں، رحمت کبریا مدینے میں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین اور مدینہ منورہ کی بار بار قدر والی حاضری نصیب آمین فرمائے. آمین. آمین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اگلی دفعہ دونوں کے ساتھ لیں. سب بولو آمین. آمین. آپ بھی ڈبل بول رہے ہیں آمین. اچھا آپ بھی 2 والے حضرت نے بتایا اچھا. نا 2 شادیاں ہوئی ہیں ماشاءاللہ. یہ کیسے ہو گئی آپ کی 2 شادیاں؟ بھائی نکاح سے ہوئی. نہیں، معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے میں ہاں. اس کو تو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. بس یہ عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اب وقت آگے ایسا آ رہا ہے کہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ شادیاں زیادہ کیوں ضروری ہیں. سب کو پتہ ہے، پتہ سبھی کو ہے، پہلے بھی تھا. پہلے تھا لیکن پہلے یہ ہمت کسی میں نہیں تھی. ہمت نہیں تھی کسی میں. تو آپ نے یہ بتا کے کی ہے؟ نہیں، میں نے پہلی شادی کی ہے گھر والوں نے کرائی ہے، میری امی کی پسند سے ہوئی ہے، ٹھیک، اور میری ماموں کی بیٹی ہے سگی، صحیح، اور وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے. ٹھیک. تو دوسری شادی میں نے کی جس سے میں محبت کرتا ہوں. یعنی ویسے تو محبت بیویوں سے نہ ہو تو کس سے ہوگی، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر محبت ہے تو اس کو پاک کیا جائے، صاف کیا جائے، تو وہ نکاح کا ہی راستہ ہے.
ٹھیک، وہ تو تیسری کب کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ تیسری بھی انشاءاللہ بہت جلد کریں گے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال جو ہے وہ 2 ہے الحمدللہ، اور یہ پیغام سب کو ہے کہ سب کریں ایک سے. قرآن کا اسلوب ہی 2 سے شروع ہوتا ہے، مثنا و ثلاث و رباع. مثلا اگر آپ ڈرتے ہو تو پھر صحیح، اگر آپ عدل کر سکو تو یعنی انصاف میں اگر ڈرتے ہو جی یا کسی اور توازن میں اگر آپ ڈرتے ہو اللہ سے، تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک کریں، صحیح صحیح لیکن اسلوب 2 سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. دوسری کا آپ کا یہاں تک کا سفر، مدینہ منورہ آئے، مکہ مکرمہ عمرے پہ گئے، یہ سارا سفر، اس سفر کے بارے میں یا اپنے پچھلے جو وقت گزرا ہے اس کے بارے میں آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں اس پروردگار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اپنے گھر بلایا اور اپنے حبیب کا روزہ دکھایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اسی کے ساتھ والدین کی دعائیں ہیں، کچھ لوگوں کی محنت ہے، چاچو کی محنت ہے، اور کچھ لوگوں کی محبت ہے. ان حضرات کا بھی محبت ہے کہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں اس مقام پر ہوں آج. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. جزاک اللہ. آمین. بے اللہ شک کی تعالیٰ محبت تو ہے، میں تو یہ چاہوں گا کہ چاچو کی محبت بہت زیادہ وہ تو بہت کہ وہ تو دوست سے غالب ہے. بالکل. جی جی بالکل ایسا ہی ہاں ہے. بالکل. اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی با ادب جلد از جلد حاضری نصیب فرمائے، آمین. والدین کے ساتھ فرمائے. جی شیر خان بھائی، آپ کی بھی کافی محنت ہے. آپ ساتھ میں جیسا کہ بھائی بتا رہے تھے انس بھائی، ان کے ساتھ مختلف سٹیز میں جاتے ہیں، محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، ریکارڈنگ میں جاتے ہیں، تو یہ کیسے ٹائم مینیج کر پاتے ہیں، تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں میرے اپنے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، بالکل، اور وہ تو ظاہر سی الحمدللہ بات ہے، 2 شادیاں، کام تو نکلیں گے. جی تو کام تو ہے ہی آلریڈی. کام بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں اپنی جاب بھی ہے. اور یہ میرے بھتیجے ہیں، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میرا بھتیجا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ میرا بچہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اتنی محنت اور اتنی محبت بچے سے ہی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ دوسری بات آپ نے کہی نا کہ جانے کا وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں اس مقام تک پہنچاؤں کہ کل جو ہے اس مقام تک کوئی بھی پہنچنے کے لیے اس طرح کی محنت کرے جس طرح میں نے کی ہے. آئیڈیل بن جائے. جی صحیح. تو آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جو بھی انس نذیر کے چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کی وجہ سے آج ہمارا یہ مقام ہے، اور آپ سب نہ ہوتے تو آج ہم کچھ نہ ہوتے. اور آپ سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینہ کی باسعادت حاضری نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. مدینہ المنورہ کی آپ کو قدر کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، والدین کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، آمین. مدینہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حاضری نصیب فرمائے مدینہ آمین. المنورہ کی. اور انشاءاللہ آپ جائیں گے مزید مدینہ المنورہ، گھومیں گے، انشاءاللہ. زیارت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک زیارت کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اگلے نئے مدنی مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.